मोदी साहब हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, पाकिस्तान का, और मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची की मरदमशुमारी गलत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची वालों को कम गिनना है। ये कराची वालों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। और इस वाली बात पर, इस इशू के ऊपर खामोश रहना जुल्म का साथ देना है, खामोश रहना कुफ्र का साथ देना है। और ये जो आज हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अहलियत नहीं है इस मुतनाज़ा मरदमशुमारी को सही करने की। आप ये भी ना करो कि एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी के ऊपर अपनी सरकार की, कैबिनेट की आप मोहर लगा दो, उसको लीगलाइज कर दो। और इस इशू के ऊपर पाक से ज़मीन पार्टी की कॉल पर 17 जनवरी को आपने देखा कि कराची के लोगों ने, कारकुनों ने, वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने पीसफुल एक रैली का एहतमाम किया और हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन शायद इक़्तिदार का नशा ही ऐसा होता है कि जब बंदा अपनी कुर्सी पर होता है तो वो नशे में धुत होता है, इक़्तिदार के नशे में धुत होता है, पावर ड्रंक होता है वो इक़्तिदार के नशे में धुत होता है। उसको आवाज़ जा नहीं रही होती, आवाज़ उसको उस वक्त जाती है जब उसके नीचे से वो कुर्सी खींच ली जाती है। तो इससे पहले कि इन हुक्मरानों का बुरा वक्त शुरू हो, और पता नहीं अच्छा वक्त भी शुरू हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि लोगों का गज़ब और गुस्सा बढ़े, हम बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई आप को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया भरी अदालत में कराची की आबादी 30 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। नादरा का रिकॉर्ड ये बता रहा है, नादरा ने सेनेट में बाकायदा रिपोर्ट जमा कराई है कि नादरा का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि उसने कराची के एड्रेस पे 2 करोड़ 40 लाख तो शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। तो नादरा के ने जब 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं, तो ये कौन अफलातून है जो कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिन रहा है? चलो मेरे साथ मैं दिखाऊं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज्यादा है और आबादी कम गिनी गई है। यानी कि जो सेंसस की रिपोर्ट है वहां पर मरदमशुमारी में बंदे कम हैं और वोटर ज्यादा हैं। ये दुनिया में, पाकिस्तान में ये मजाक हो सकता है और हो रहा है। तो आपने पानी बंद कर दिया, हम खामोश रहे। आपने एक ट्रांसपोर्ट, एक बस नहीं दी 13 सालों से, 14 सालों से हम खामोश रहे। आपने शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे। आपने बारिशों में मरते हुए नौजवानों को करंट लगकर मरते हैं, उस पर लोग खामोश रहे। आपने महंगाई का बम गिरा दिया, खामोश रहे। आपने अस्पताल उजाड़ दिए, यूनिवर्सिटीज उजाड़ दी, खामोश रहे। आपने एक सरकारी नौकरी नहीं दी है, हम खामोश रहे। आपने यहाँ से अपनी पॉलिसीज की वजह से जो प्राइवेट जॉब होती थी लोगों को, यहाँ से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी, हम खामोश रहे। लेकिन कराची अब खामोश नहीं रहेगा और इस मरदमशुमारी, नाजायज मरदमशुमारी पे खामोश नहीं रहेगा। अगर हम खामोश हो गए इस मरदमशुमारी पे, तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। फिर कोई हमें सही कभी गिन नहीं पाएगा, कभी हमें सही पानी नहीं मिलेगा, कभी हमें दवाओं के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमें तालीम के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमारा कोटा सही नहीं होगा, कभी हमें NFC अवार्ड पे पैसे सही नहीं मिलेंगे, और कभी भी फिर हमारी कराची में जो लोगों की आबादी है उस आबादी के हिसाब से सीटें हमें नहीं मिलेंगी। आज सिंध की आबादी का 50 से 55% इंसान कराची में रह रहा है। ये जो अर्बनाइजेशन हुई है, लोग गांव, गोठों, देहातों से निकलकर आकर शहरों में आबाद हुए हैं, ये एक सिल्वर लाइनिंग है, अपॉर्चुनिटीज है कि मुल्क जागीरदाराना, वडेराना निजाम से मुल्क आजाद हो सकता है। क्योंकि गांव गोठों में आप हारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर आप गलत मुकदमात बना सकते हैं, पुलिस से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका पानी रोक सकते हैं। शहरों में ये आप काम नहीं कर सकते। जो शहरों में लोग शिफ्ट हो गए हैं, अगर उनको यहाँ गिन लिया जाएगा, उसी हिसाब से उनकी सीटें दे दी जाएंगी। तो मैं आपको सिंध में कह रहा हूँ कि सिंध में फिर वो हुकूमत बनाएगा, सूबाई हुकूमत, जो कराची को जीतेगा। ये है असल मसला, ये है असल मसला कि
کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے. آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر, 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے بجائے 80 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی یہاں پر. پھر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر ملا کے 70% انسان کراچی رہ رہا ہے, یہ شہروں میں رہ رہا ہے. تو پھر سندھ میں حکومت پھر جو بنے گی وہ اربن بیس بنے گی. اس میں کسی ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے. یہ کیسا ملک ہے, کیسا ریاست ہے, کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو. اور یہاں پر جو یہ سارا پیورلی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے, اور یہاں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ان سے بڑا احمق کوئی اور ہے نہیں, ان سے بڑا پتھیٹک, جسے کہتے ہیں ان کو رات کو یہ سو گئے تھے, صبح اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو چلائیں کیسے. ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹس کیا ہوتی ہیں, کالز کیا ہوتی ہیں, بات کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکل آفس بنا ہوا ہے. گورنر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے آئین میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی. گورنر ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, نان پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. اس نے اس کو PTI کا آفس بنا رکھا ہے گورنر نے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. امیجن کرو کہ اتنی بدکار MQM کے میئر, اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک, جس نے پورے کراچی کو تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ, اس لیے کہ وفاقی حکومت کا وہ وفاق میں 7 سیٹیں اس کی, اس لیے اس کو نیب کا لیٹر نہیں آئے گا. جو اس MQM کا سربراہ ہے, وہ جو آپ روزانہ دکھا رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے راک ایجنٹ پکڑے. ان راک ایجنٹوں نے اپنی GIT رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں راک ایجنٹ بنانے والا خالد مقبول صدیقی ہے, ہمیں انڈیا لے جا کر را کے حوالے کرنے والا خالد مقبول صدیقی ہے. اس خالد مقبول صدیقی کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہو, اور جو بندہ گیا ہے انڈیا اس کو آپ پکڑ کے را کا دہشت گرد بنا رہے ہو. بنانے والا وفاقی وزیر پاکستان میں آج بھی MNA پارٹی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کا حمایتی ہے, اس لیے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو آپ را کے ایجنٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا, دہشت گرد بن جاؤ گے. آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے, نیب کا لیٹر آئے گا. یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم کا نظام ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس ملک میں ہم خاموش رہے کہ چلو بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ موقع دو, چلانے دو, لیکن یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے. پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. پھر کراچی کے لوگ اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے ہر لیول پر جائیں گے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, مت کہنا مجھے مت کہنا کہ مصطفیٰ کمال کیا باتیں کر رہا ہے. مصطفیٰ کمال شہر کی بدامنی کی بات کر رہا ہے, یا مصطفیٰ کمال شہر کا امن تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ مجھے گن نہیں سکتے تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. اس شہر کو اگر آپ گن نہیں سکتے تو پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری مردم شماری کو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جو غلط ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر مہر کیوں لگاتے ہو سرکار کی, اس کو صحیح کیوں کرتے ہو. اس کے اوپر تم نے کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے. اس پہ بھی اتنی سی بات, اگر بھائی اتنے سارے یو ٹرن لیے نا تم نے, یہ بھی یو ٹرن لو, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو. اگر نہیں لوگے یو ٹرن, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے, تم سے کریں گے لڑائی. میں بول رہا ہوں لڑائی کریں گے, اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس ملک میں ہمیں صحیح گنا نہ جائے اور اس ملک میں ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں. تم ہمیں کیا خاک پانی دو گے, تم ہمیں کیا خاک ہمیں دوا دو گے, تم ہمیں کیا خاک جو ہے ہمارے حقوق دو گے, ہمیں روزگار دو گے. تم ہمیں گننے سے ڈرتے ہو. ہم پاکستانی ہیں, اس شہر میں 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فتوے لگانے ہیں, جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو, جو کرنا ہے. کراچی اب ہماری آواز پر کھڑا ہو رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا.
اب یہاں پر کوئی آپ سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑائی نہیں کرا سکتے. پی ایس پی موجود ہے. پہلے کوئی مہاجر بات کرتا تھا پختونوں کو کھڑا کر دیتے تھے, پہلے کوئی پختون بات کرتا تھا مہاجر کو کھڑا کر دیتے تھے, سندھیوں کو کھڑا کر دیتے تھے, بلوچوں کو. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا یہاں پر. پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے ہم نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر امن کے ساتھ انہوں نے پریس کلب پر آ کر شارع فیصل سے گزر کر پریس کلب پر آ کر کراچی والوں نے ایک ریلی ہماری آواز پہ نکالی ہے. اس کو آخری ریلی نہ سمجھنا, یہ ابھی فلم کا ٹریلر ہے. اگر اس بات پہ یو ٹرن, آپ تو یو ٹرن لینے میں ماسٹر ہو, یو ٹرن لو بھائی, اس پہ یو ٹرن لو. آپ کے اس یو ٹرن کو لینے پہ آپ سارے یو ٹرن اپنے جائز کرا لو گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس والی. اور اگر آپ ہمیں اگنور کرو گے تو پھر جو ہے وہ پھر اس شہر میں جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال اس کا ذمہ دار نہیں ہے, پی ایس پی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور کراچی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس پر اپنی جان دینے کے لیے تیار. اس والی بات, اگر یہ ریاست مجھے گن نہیں سکتی تو پھر نہیں جینا, پھر ہمیں نہیں جینا, پھر ہمیں بھلے مارو, پولیس لگاؤ, رینجرز لگاؤ, جس کے ساتھ بھی, پھر ہمیں آپ گولی مارو, پھر ہماری آواز ہمیں مار کر آپ جو ہے وہ ہماری آواز بند کر سکتے ہو, ویسے نہیں جینا. دوسری بات, سندھ میں جی ایم سید صاحب کی برسی پہ نریندر مودی کے پوسٹر لے کر جلوس نکالا گیا. کہاں ہے بھائی ریاست, کہاں بھائی صوبائی حکومت, کہاں ہے بھائی پولیس, کہاں ہے بھائی ادارے؟ کسی دنیا کے ملک میں امیجن کر سکتے ہو کہ انڈیا کی کوئی پارٹی ہو اور وہ انڈیا کے خلاف نعرے لگائے اور وہ اپنے دشمن ملک پاکستان کے سربراہوں کی تصویر لے کر جلوس نکالے؟ کیا کریں گے انڈین ان کے ساتھ؟ تو آج تک جو ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ الطاف حسین, جی ایس این نیکسس ہے سارا. اور پھر اگر جس طرح سے اس میں مجرمانہ خاموشی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ایسا لگتا ہے کہ خاموش حمایت ہے. اس ملک کے خلاف کام کرنے والوں کو پیپلز پارٹی کی خاموش حمایت حاصل ہے, ورنہ ان کا ادارہ, ان کے لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے. اگر وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے یہ ان کو سوٹ کرتی ہے بات کہ ریاست کو انگیج رکھو, اس پاکستان مخالف تنظیموں کے ساتھ انگیج رکھو تاکہ ان کی کرپشن کا بازار گرم رہے, کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو, کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو. 8,342 ارب روپے 10 سالوں میں اس صوبائی حکومت نے خرچ کر دیے. 8,000 ارب, 8,342 ارب, کیونکہ ریاست کی مجبوری ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت یہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. یہ سب ڈرامہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات, یہ سب ڈرامہ ہے. یہ ساری وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو یہاں پر کھلی لوٹ مار کے لیے چھوڑ رکھا ہے پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے وفاقی حکومت کو. یہ آج ریزائن کریں, حکومت 1 گھنٹے میں گر جائے گی. نہیں چھوڑتے کیونکہ اپنی یہاں پر حکومت ہے. یہ سارا ڈرامہ ہے, لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. یہ سب نورا کشتی ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت چلا رہی ہے. عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عوام سے میں کہتا ہوں کہ ان کے نعروں سے باہر نکلو. تم اپنے بچوں کو قبروں میں اتارتے چلے جا رہے ہو, اپنی آئندہ نسلوں کو محکوم پیدا کر رہے ہو. تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اے لوگو, تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر تم نے ان کو نہیں چھوڑا. یہ ظالم وہ نہیں ہے جو تم پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. ظالم تم ہو کہ تم خاموشی سے اس مظالم کو سہ رہے ہو. جو خاموشی سے ان مظالم کو سہے گا وہ ظالم کا ساتھی ہے اور رہے گا. ہم نے یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی, ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آج اس شہر میں الحمدللہ مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا, مارنے والوں کی طاقت چھین لی. اسی طرح سے سارے سندھ کو کھڑا ہونا ہے, اسی طرح سے پورے پاکستان کو کھڑا ہونا ہے. اس ملک سے ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. نیچے گراس روٹ لیول پہ اختیارات اور وسائل جب تک نہیں آئیں گے, اس ملک کے گلیوں کی تقدیر, گوٹھوں کی تقدیر, عام لوگوں کی تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ ہمارا موٹیو ہے. یہ دو باتیں میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. سینسس کے مسئلے پہ حکمران توجہ دیں اور افہام و تفہیم سے بات سے معاملہ حل کریں, ورنہ بات بہت دور چلی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس سندھ میں جو نریندر مودی کے پوسٹر کو لے کر جلوس نکالا گیا ہے, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے صوبائی سندھ کی طرف سے. شکریہ. مصطفیٰ بھائی ایک سوال ہے صرف, یہ بتا دیں, ابھی یہ خبر آئی ہے 2 دن پہلے, آپ کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ملائیشین کمپنی سے ایلیویٹڈ ایکسپریس کا, وہ نہیں منصوبہ بن سکا.
उस पर कुछ 6 अरब का हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक तो ये कि इस मुआहदे के हवाले से आप क्या कहेंगे और किसका कसूर है अगर ये मुआहदा वेल जो मुझे वे छोड़े हुए 10 साल हो गए और ये जो मुआहदा था इसके ऊपर सोवरेन गारंटी सिटी गवर्नमेंट की नहीं होती। सोवरेन गारंटी हमेशा वफाकी फेडरल मिनिस्टर की, फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेटर मिलता है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारे एग्रीमेंट करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो लेटर नहीं दिया, इसकी वजह से मुआहदा टूट गया। तो जो कंपनी आती है, हमने तो अपने दौर में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आए। 1.2 बिलियन, ये जबकि सिटी गवर्नमेंट का काम नहीं था। हमने जो वफाकी हुकूमतों के काम होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आना। मैंने कराची की मार्केटिंग की, पाकिस्तान की मार्केटिंग की, 1.2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया। एग्रीमेंट उनको राइट ऑफ वे दिया। बीओटी पे वो प्रोजेक्ट होना था, 25 सालों में वो पैसे वापस लेते, 1 रुपए हमारा नहीं निकलता। जबरदस्त प्रोजेक्ट था, लेकिन उनको एक गारंटी का लेटर चाहिए था, जो लेटर वफाकी हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने देना था। वफाक ने कराची, मेरे जाने के बाद वफाक ने कराची को वो लेटर नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मुआहदा टूटा। तो जो उसके बाद मेरे बाद मुझे 10 साल हो गए इस ओहदे से हटे हुए। जिन लोगों ने इस केस को परसू किया है, उस वक्त की हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, और उसके बाद सिंध और कराची की हुकूमत, उनके ऊपर ये सारा ब्लेम जाता है। थैंक यू। कैमरा ने बोल का लाइसेंस 300 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है। पहले भी इस तरह टारगेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं, एक चैनल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को क्या करते हैं? वेल अभी तो कार्रवाइयाँ तो सबके खिलाफ हो रही हैं। पाकिस्तान में अजीब निज़ाम है, आप जहाँ ज़रा सा बोलेंगे तो जो है वो आपकी आवाज़ बंदी की जाती है। मैं ख्याल बोलने पहले भी बड़ी जद्दोजहद की है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की पाबंदियों से जो है वो किसी का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। थैंक यू सर।